اگر آپ کے چہرے پہ بال ہیں اور آپ کے چہرے پہ ایسی ایکنی ہے جو ٹریٹمنٹ کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہو رہی، اور جو آپ کا ہیئر لاس ہے وہ پیٹرن ہیئر لاس ہے، یعنی سر کے درمیان میں سے بال غائب ہو رہے ہیں، اور آپ کا ویٹ تمام جنگ کو مائنس کرنے کے باوجود ختم نہیں ہو رہا، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ میرا نام ڈاکٹر فریحم بشر ہے اور میں کنسلٹنٹ ڈرماٹولوجسٹ ہوں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ان تمام سمٹمز کو جب ہم کلیکٹ کرتے ہیں تو ایک سنڈروم اور ایک گروپ آف ڈیزیز بنتا ہے جسے کہتے ہیں پی سی او ایس یا پی سی او ڈی۔ اس پہ میں نے آج پوری ویڈیو بنانی ہے اور میں نے آپ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ یہ کیوں ہو جاتا ہے، اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے کون سے لیب ٹیسٹ ہیں، اور لائف سٹائل ماڈیفیکیشن سے آپ اس بیماری سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے فیمیلز کے لیے، کیونکہ آج کل ایسے بہت سے پرابلمز آ رہے ہیں جس سے فیمیلز ڈسٹرب ہو رہی ہیں، انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہیں۔ پولی سسٹک اوویرین ڈیزیز، اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ پولی مطلب بہت ساری، سسٹک مطلب تھیلیاں، پانی کی تھیلیاں، اووریز مطلب بیضہ دانی میں، یعنی بہت ساری پانی کی تھیلیاں بیضہ دانی میں بن جانا۔ اچھا، یہ کیوں بنتی ہے؟ دیکھیں، ہمارے جسم میں بہت طرح کے ہارمونز ہوتے ہیں، میل اور فیمیل ہارمونز، ان میں سے 2 ہارمونز ہیں۔ یہ دونوں ہارمونز جب ہم میں ہوتے ہیں تو پی سی او ایس میں کیا ہوتا ہے کہ فیمیلز میں میل ہارمونز کا بڑھ جانے سے پی سی او ایس ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے باڈی میں کیا چیز ڈیولپ ہوتی ہے، وہ ہے انسولین ریزسٹنس۔ انسولین ریزسٹنس کیا ہے کہ انسولین باڈی میں بن تو رہی ہے لیکن وہ شوگر کو پراپرلی ڈائجسٹ نہیں کر پا رہی، باڈی میں شوگر بڑھ جاتی ہے اور انسولین بھی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسولین کا لیول بڑھ جاتا ہے اور پیشنٹ کو ایسی ڈرگس پہ ڈال دیا جاتا ہے جس سے انسولین کے لیول کو کنٹرول کیا جائے یا شوگر کو ڈیزولو کیا جائے۔ پی سی او ڈی کو ڈائگنوز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر پی سی او ڈی کو ڈائگنوز کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم پیشنٹ سے ہسٹری لیں گے۔ ہسٹری میں ہمیں کیا کچھ ملے گا؟ ہسٹری میں پیشنٹ بتائے گی کہ وہ بہت زیادہ ویٹ ریڈکشن کی کوشش کرتی ہے، ڈائٹنگ کرتی ہے، لیکن ویٹ ریڈیوس نہیں ہو رہا۔ ایج اٹ ول اسٹارٹ ایگزیکٹلی نارملی ایٹ 13-14 ایئرس پہ اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ پوری رات بہت اچھا سونے کے باوجود بھی جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی۔ irregular پیریڈس irregular ہیں، نہیں آ رہے تو 2 مہینے تک پیریڈس نہیں ہو رہے، اور جب ہو رہے ہیں تو بہت زیادہ فلو کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ چہرے پر بال آ جانا، چہرے پہ بال خاص طور پہ ٹھوڑی کی جگہ پہ موٹے موٹے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن، پیشنٹ ڈپریس رہتا ہے، جب بھی آپ اس سے بات کرو تو اس کی ہر بات میں آپ کو بہت نگیٹیوٹی ملے گی، بہت ڈپریشن ملے گا۔ اب آپ نے اس میں لیب ٹیسٹ کیا کیا کروانے ہیں؟ جب ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ جو لیب ٹیسٹ ہمیں ایڈوائز کرتا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ لیب ٹیسٹ ہے سیرم ٹیسٹوسٹیرون لیول، جو نارملی ان پیشنٹس میں بڑھا ہوتا ہے، ایف ایس ایچ لیول، فالیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون لیول جیسے کہتے ہیں، تھائرائڈ ٹیسٹ، بلڈ میں ہیموگلوبن کو ضرور ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اگر ہسٹری پہ ہمیں وہ پیشنٹ پی سی او ایس کا مل رہا ہے اور ہم اس کے ٹیسٹ کروا کے اس کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن سے ہم اس کو ٹھیک کر لیں۔ دیکھیں، پی سی او ایس میں ایک ویشیس سائیکل ہے، ایک سائیکل چل رہی ہے، ویٹ گین، ہارمونل امبیلنسز، اور پھر بالوں کا ہو جانا، ایکنی کا ہو جانا، پھر اس کی وجہ سے اور ویٹ گین، ڈپریشن۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس سائیکل کو، اس گول دائرے کو کہیں نہ کہیں بریک کرنا ہے۔ تو آپ دائرے کو کہاں بریک کر سکتے ہیں؟ آپ ویٹ گین پہ بریک کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس پیشنٹ کو فزیکل ایکٹیویٹی جو اس کی لیک ہے، ہم نے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کی بات کر رہی ہوں، لائف سٹائل ماڈیفیکیشن میں کیا کرنا ہے؟ جو اس کی لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی ہے اس کو کم کرنا ہے۔ اس پیشنٹ کو بتانا ہے کہ اس نے ڈیلی ریگولر ایکسرسائز کرنی ہے۔ ایکسرسائزز ایروبکس کر سکتی ہے، واک کر سکتی ہے، یوگا کر سکتی ہے، یعنی یہ اس کی لائف کا ایک پارٹ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے 3 مہینے کے لیے جم جوائن کر لیا، 6 مہینے، نو، یہ ہم نے فار دا لائف ٹائم کرنا ہے
کہ ہم نے ایکسرسائز کو اپنا پارٹ اینڈ پارسل بنانا ہے۔ دوسرا، اب فوڈ کی طرف آ جائیں۔ کھانے میں ہم نے کیا چیز چھوڑنی ہے؟ کھانے میں ہم نے سب سے پہلے جو چیز ہے، ریفائنڈ چیزیں نہیں کھانی ہے۔ گندم کا آٹا جو بہت باریک پسا ہوا ہے ہم نہیں کھائیں گے۔ موٹی چکی کا آٹا کھائیں جس میں چھان ہو، جسے بران کہا جاتا ہے۔ دوسرا، میدا اپنی لائف میں سے نکال دیجئے، چینی نکال دیجئے، ریپلیس اٹ ود گڑ اور شکر اور شہد، لیکن وہ بھی کم اماؤنٹ میں آپ لیں گے۔ پیشنٹ کو موٹیویٹ کریں، ہمیشہ اپنے آپ کو اور پیشنٹ کو موٹیویٹ کریں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، اس کو آپ اپنی ول پاور سے ٹھیک کر لیں گے، اور انہیں بتائیں کہ یہ نارمل ہے، اس سے باہر آنا از ویری ایزی۔ اچھا، امبیلنس سلیپ کو، رات دیر تک جاگنا، صبح دیر تک اٹھنا، دیکھیں نیچر کے خلاف جب بھی آپ جائیں گے نا نقصان اٹھائیں گے۔ ٹائم پہ سو جائیں اور ٹائم پہ صبح اٹھ جائیں۔ ٹائم پہ سوئیں گے اور ٹائم پہ اٹھیں گے، اس سے بھی آپ کے ہارمون بیلنس ہو جائیں گے۔ چہرے پہ ایکنی ہے، ایکنی کو بھی اگر آپ اس لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کے بعد ٹریٹمنٹ شروع کریں گے تو ایکنی بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ ایکنی کے لیے ٹاپیکل بھی لیں اور اورل بھی لیں، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ فیشل ہیئرز ہے۔ فیشل ہیئر کے لیے ایک ہی ٹریٹمنٹ ہے، وہ ہے لیزر۔ ہم لوگ بہت ساری دوائیوں پہ جاتے ہیں کہ ہم فلانی دوائی کھا لیں، اس سے ہمارے فیشل ہیئرز کم ہو جائیں گے، یہ نہیں۔ فیشل ہیئر کے لیے آپ کو لیزرز پہ آنا ہی آنا ہے۔ دیکھیں، آپ کہتے ہیں لیزر کا یہ نقصان، لیزر لمبا علاج ہے، لیزر مہنگا علاج ہے، تو لیزر کے علاوہ کوئی دوسرا علاج بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، کمپیئر تو دو علاجوں میں کیا جاتا ہے نا، تو لیزر کو آپ کس سے کمپیئر کریں گے؟ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے۔ موڈ سوئنگز، اگر پیشنٹ میں بہت زیادہ موڈ سوئنگز آ رہے ہیں تو آپ ان کی سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ ضرور کروائیں۔ ان سب چیزوں کو جب آپ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن پہ آ جائیں گے تو یہ چیزیں آپ کے پی سی ایس کو مائنس کرنا شروع ہو جائے گی۔ اب ہم ڈائٹ کیا لیں؟ ایک ریمیڈی میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ اگر آپ کے چہرے پہ بہت زیادہ بال ہیں، مجھے ایک دم یاد آیا اور میں نے سوچا میں آپ سے شیئر کروں۔ میرے 3-4 پیشنٹ نے اس سے پریکٹس کیا اور بتایا کہ اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں۔ اگر آپ صبح ناشتے میں مکھن اور شکر ملا کے فار 3 months تک کھائیں تو یہ آپ کے پورے جسم سے انوانٹڈ ہیئرس کو ختم کر دے گی، اور یہ میں نے اپنے بہت سارے پیشنٹ میں ایکسپیرینس کیا کہ یس اٹ ریڈیوسز ہیئر۔ دوسری بات آپ نے کیا کرنی ہے، سے نو ٹو پیکیجز فوڈ۔ پیکٹ والے فوڈس بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ وہ فوڈس جس میں پریزرویٹو ڈال دیے وہ بالکل ختم کر دینا ہے۔ آرگینک ڈائٹ پہ آئیں، جتنا آپ آرگینک ڈائٹ کھائیں گے اتنے آپ اچھے ہو جائیں گے۔ ابھی تک ہم نے وہ تمام چیزیں ڈسکس کر لیں جو کہ ہمیں اس میں نہیں کھانی، تو ہمیں کھانا کیا ہے، ہمارا ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے۔ ڈائٹ پلان میں صبح میں اگر تو آپ شکر اور مکھن مکس کر کے کھا رہے ہیں تو گو فار اٹ، وہ کھاتے رہیں فار 3 months۔ ادروائز آپ نٹس لیں۔ نٹس میں کیا کھا سکتے ہیں؟ کھجور اور بادام۔ کھجور اور بادام آپ کا ناشتہ ہی یہ ہونا چاہیے۔ 3 بادام یا 2 بادام کے ساتھ آپ 1 کھجور کھا لیں، آپ 4 کھجوریں کھا لیں، آپ 6 کھا لیں، لیکن اپنا پرپورشن یہی رکھیں، 1 کھجور اور 2 بادام۔ اس کے آدھے گھنٹے بعد آپ گرم دودھ پی سکتے ہیں، چائے پی سکتے ہیں۔ یہ آپ کا صبح کا ناشتہ ہے۔ دوپہر کے کھانے میں آپ آئرن رچ فوڈ لیں۔ سیلڈ سے رہے ہیں تو اس میں آلیو آئل ضرور ایڈ کر لیں، اور ہر چیز اس میں وہ ڈالیں جس سے آپ کا آئرن جو ہے وہ کم نہ ہو۔ اچھا، آئرن رچ فوڈ میں آپ کیا کیا لے سکتے ہیں؟ آپ مٹن کھا سکتے ہیں، آپ کلیجی کھا سکتے ہیں، آپ کالے چنے کھا سکتے ہیں، آپ بیسن کی بنی ہوئی چیزیں کھا سکتے ہیں۔ آپ نے چکن کو اوائڈ کرنا ہے۔ چکن بہت زیادہ مت کھائیں کیونکہ چکن میں اسٹیرائڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں جو کہ فردر لیڈ کرتے ہیں ویٹ گین کو۔ تو آپ نے ان سب چیزوں کو اپنے دوپہر کے کھانے کا حصہ بنانا ہے۔ روٹی کھائیے، لیکن بران روٹی گھر کی بنی ہوئی کھائیے، یعنی اپنے نارمل پسے ہوئے آٹے میں چھان ڈال لیجئے یا گندم لے کے کسی ایسی چکی سے پسوائیں جس میں چھان ہو۔ بران بریڈ میں بران خود سے گھر کا بنا ہوا اپنی ہی گندم کا بران ایڈ کر کے اس کی روٹی بنائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ فینسی فوڈز پہ جائیں اور بران بریڈز ڈھونڈیں۔
اس کے علاوہ آپ کھانے کے درمیان ٹھنڈے پانی کو اوائڈ کریں. جب بھی پینا ہے نارمل ٹیپ واٹر یا ہلکا گرم پانی پی سکتے ہیں. قہوے، ڈفرینٹ قہوے، گرین ٹی، پودینہ الائچی کا قہوہ، پودینہ اجوائن کا قہوہ، یہ اپنی ڈائٹ کا تھوڑا سا حصہ بنا لیجئے. اپنے کھانے کے اوپر ہمیشہ ادرک ڈال کے کھائیں. ادرک آلسو لیڈ ٹو ویٹ لاس اور ہارمونل امبیلنسز کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اگر ان بٹوین دا میلز یعنی کھانے کے درمیان آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ ڈفرینٹ سیڈز کو اپنے فوڈ کا حصہ بنائیں یا میل کا حصہ بنائیں. آپ سن فلاور سیڈز دے سکتے ہیں. سن فلاور سیڈز بہت اچھے سیڈز ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں. آپ اپنے آٹے میں فلیکس سیڈز کا پاؤڈر ملا سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گا. ہر وہ چیز جو آرگینک چیز ہے وہ آپ ضرور بنائیں اور ضرور کھائیں. اگر آپ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن بہتر انداز سے کر لیتے ہیں، ایکسرسائز اور فوڈ میں بہت ریگولر ہو جاتے ہیں اور اس کو اس طرح فالو کرتے ہیں جس طرح فالو کرنا چاہیے، تو آپ بہت جلدی اپنے PCOS کو ریورس کر سکتے ہیں، اپنے ویٹ کو ان کو ریڈیوس کر سکتے ہیں.